یہ بات سچ ہے کہ اس وقت جلوس محمدی کے حوالے سے ہم میں جو بیداری آئی ہے وہ ماضی قریب کی بنسبت کئی فیصد زیادہ ہے۔ یہ بہت ہی سعادت اور فیروز مندی کی بات ہے، مگر دوستو اس حقیقت سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جذبات و شوق کی اس بیداری اور حوصلوں کے اس عروج و ارتقاء کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بے احتیاطیاں اور غیر شرعی حرکات ہمارے یہاں آج کل جلوس میں پائی جا رہی ہیں، جن کی بنا پر جلوس کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جلوس محمدی کی روحانیت رخصت ہوتی جا رہی ہے، اور ہم بہت کچھ کرنے کے باوجود بے فیض اور محروم ہو کر کے واپس لوٹ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ کچھ نازیبا اور غیر مناسب افعال ہمارے موجودہ جلوس میں آج کل پائے جا رہے ہیں۔ ان غیر شرعی اور نامناسب کاموں سے جلوس کو پاک کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اپنے مقصد میں سرخ رو نہ ہو سکیں گے۔ جلوس کی بے ادبی کا بوال بھی ہمارے سر آئے گا، ساتھ ہی ساتھ جلوس محمدی کے ذریعہ جو پیغام عالم اسلام کو پہنچنا چاہیے وہ پیغام ان تک نہیں پہنچ پائے گا۔ جگہ جگہ جو نازیبا اور غیر شرعی افعال جلوس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، ان میں سے کچھ کے متعلق آج میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں آج کل جلوس محمدی میں کچھ جگہ ڈی جے کا استعمال بھی ہونے لگا ہے، جبکہ ڈی جے کی آواز کی تیزی اور اس کا دھرتی ہلا دینے والا مکروہ شور ہی جلوس کے وقار کو پامال کرنے کے لیے کافی ہے۔ بعض علاقوں سے یہ خبر بھی ہم کو مل رہی ہے کہ جلوس محمدی میں لوگوں نے ڈھول بھی شامل کر لیے ہیں۔ کچھ جگہوں پر تو جلوس کی گاڑیوں میں فلمی ریکارڈنگ ہوتی ہے، نوجوان لڑکے اس کی دھن میں ناچ رہے ہیں اور رقص کر رہے ہیں۔ کہیں کہیں نعرہ لگاتے وقت اچھل کود کرتے ہیں اور غیر مناسب انداز میں اپنے جسم کو حرکت دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جلوس میں آج کل یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ راستوں کو جام کر کے راہگیروں کو روک کے رکھ رہے ہیں جلوس نکالنے والے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے وقار اور عظمت شان میں اضافہ ہوگا، حالانکہ مسئلہ ایسا ہے نہیں۔ دوستو بعض شہروں اور قصبوں میں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جلوس گلیوں اور تنگ راستوں سے گزرتا ہوا نوجوان، عورتیں اور لڑکیاں گھروں کی کھڑکیوں اور چھتوں سے جلوس کے شرکاء پر پھول نچھاور کر رہی ہیں۔ اس سے نوجوان لڑکے خلاف اخلاق حرکتیں کر رہے ہیں جو جلوس کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے۔ بعض جگہ ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دوران جلوس غیر مہذب انداز میں تبرکات اور مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور اس طریقے کی تقسیم ہماری بے احتیاطیوں کا ایک حصہ ہے۔ مٹھائیاں تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ لوگوں کے سروں پر مٹی کے ڈھیلوں کی طرح پھینک دی جاتی ہیں۔ لوگ انہیں لینے کے لیے بے انتہا شور مچا رہے ہیں، ہنگامہ آرائیاں ہو رہی ہیں، اور نہ جانے کتنی مٹھائیاں اور تبرکات ہاتھوں سے چھوٹ کر پیروں کے نیچے آ جا رہی ہیں۔ ہمارے یہاں جلوس میں جو اتنی ساری بے احتیاطیاں پائی جا رہی ہیں، ان میں سب سے بڑی بے احتیاطی اس باب میں یہ ہے کہ دوران جلوس نماز کا وقت آ جاتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود جلوس روکا نہیں جاتا، جلوس چلتا رہتا ہے۔ اور بعض علاقوں میں تو ایسا ہے کہ صبح سے لے کر کے عصر یا مغرب تک جلوس جاری رہتا ہے۔ واپسی پر اگر ان سے آپ پوچھیے گا کہ ظہر و عصر آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تو جواب ملتا ہے کہ نہیں پڑھی ہے، یا یہ کہ وقت ہی نہیں مل پایا۔
دوستو اس طرح کے بہت سارے غیر موزوں اور نامناسب اعمال ہیں جو ہماری عدم توجہی اور بے احتیاطیوں کا نتیجہ ہے۔ اب ان سب چیزوں سے بچا کیسے جائے گا؟ تو یاد رکھیے، ان غیر شرعی کاموں اور خرافات کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو جلوس کے آداب بتائے جائیں۔ جلوس کے اندر پائی جانے والی موجودہ خامیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی جائے۔ جلوس کے آداب پر مشتمل ایک پمفلیٹ یا اشتہارات لوگوں کے درمیان تقسیم کیے جائیں۔ 12ویں شریف کی 12ویں تاریخ سے پہلے ہمارے علماء، خطابہ، ائمہ، اساتذہ اور ارباب فکر و نظر اکثر اسی عنوان پر تقریریں کریں۔ ہر گاؤں اور محلے میں کچھ لوگ جائیں اور ہر محلے سے کچھ با ذوق اور حساس نوجوانوں کو جلوس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دی جائے، اور وہ نوجوان اپنے اپنے محلے کی ذمہ داری سنبھالیں تو کامیابی بہت حد تک مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق خیر سے نوازے اور تمام خرافات و واہیات سے بچنے کی قوت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ دوستو، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ایک بار اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے۔